کی اجازت نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ ہتھیلی دیکھ کے بتاتے ہیں آپ کے ہاتھ کی لکیریں ایسا ہیں تو آپ ایسی ہیں، بولے تو آپ شام تک قبرستان چلے جائیں گے، ایسی ہیں تو آپ شام تک کسی نہ کسی لاری کے نیچے چلے جائیں گے۔ یہ لکیریں دیکھ کے بتاتے ہیں آپ کے اتنے بچے ہوں گے، اتنی بیویاں ہوں گے، اتنے جھگڑے ہوں گے۔ یہ ہاتھ دیکھ کے مستقبل بتانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایسے ہی بہت سے لوگ جب گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو ایسے موقع پر گھر بنانے سے پہلے واسطو دیکھتے ہیں، دہلیز کدھر ہونا ہے، کھڑکی کدھر ہونا ہے، راستہ کدھر ہونا ہے، یہ واسطو دیکھتے ہیں۔ اور واسطو دیکھ کر کہ ہمارے گھر کی دہلیز کا دروازہ ایسی طرف نہ ہو جدھر سورج غروب ہوتا ہو، یعنی مغرب کی طرف نہ ہو۔ مغرب کی طرف اگر رہے گا، روزانہ صبح شام کے وقت سورج غروب ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے تو پھر ہماری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ادھر روز دروازہ نہ رکھا جائے۔ اور ایسے دو گلیوں کے بالکل سینٹر سامنے اگر وہ کارنر میں پڑتی ہو کوئی جگہ تو کہتے ہیں ادھر کی سیدھا گلی سے ہرانے والے کی نگاہ پڑے گی تو نحوست آ جائے گی۔ واسطو دیکھ کے مکان بنانا یہ ہندوانہ اور مشرکانہ طریقہ ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ فرعون کے زمانے میں یہ فرعونوں کی عادت تھی، اذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون اور فرعونیوں کی عادت کیا تھی، جب اللہ تعالیٰ کچھ نعمتوں کی بارش برسا دیتے تو کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں ہماری وجہ سے آئی ہیں، یہ ساری نعمتیں ہماری وجہ سے آئی ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو پھر وہ فرعون اور فرعونیوں کے لوگ فرعونی کہتے تھے یہ مصیبت موسیٰ کی وجہ سے آئی ہے، یہ مصیبت موسیٰ کی وجہ سے آئی ہے۔ اور ایسی مصیبت ہمارے گھروں میں بھی ہے کہ اگر دلہن آ جائے گھر میں، نئی نویلی دلہن، اور اس کے آنے کے دن کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، منگنی ہونے کے بعد کسی کی موت ہو گئی تو کہتے ہیں وہاں منگنی کرنے کے بعد ہمارے ابا مر گئے، وہاں منگنی کرنے کے بعد سے میری بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا، کچھ نہ کچھ نحوست ہوگی۔ منگنی کو اس کے مرنے کو کیا تعلق ہے؟ وہ تو اسرائیل علیہ السلام سے بولنا چاہیے، آپ ایسے ٹمپگی کو آ کے لیے ان سے بات کر لو۔ یہ سارے عقیدے مشرکانہ عقیدے ہیں۔ واسطو کا عقیدہ رکھنا، ہاتھ دکھا کے مستقبل سمجھنا اور فال دے کے مستقبل اپنا جاننا، اور حد تو یہ ہو گئی کہ انسانوں کا بھوش جانور بتا رہا ہے، وہ لے کے پھر رہا ہے طوطا ہاتھ میں آپ کا بھوش بتانے کے لیے۔ اب وہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں گے، وہ طوطا آئے گا، ایک کاغذ اٹھا کے ڈالے گا، اب وہ طوطا آپ کا بھوش بتا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ طوطے کو کیا معلوم آپ کہاں مرنے والے ہیں، اسے کیا معلوم آپ کیا کھانے والے ہیں، کہاں استنجا کرنے والے ہیں۔ طوطا آپ کا بھوش بتا دے گا۔ اس سے آگے اور زیادہ کم عقلی اور بے وقوفی کی بات، ریلوے اسٹیشنوں پر اور بس اسٹینڈوں پہ بہت سے وزن تولنے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، وہاں آپ کا وزن تولنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کاغذ پہ آپ کا بھوش لکھا ہوا تھا، وہ پڑھ کے بھی آپ کو خوش ہو جاتا ہے، دیکھو میرے بارے میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ ارے وہ تو اس میں پہلے سے اسکین کر کے ہے، کچھ بھی بھینس کو جا کے تولو گے تو وہی بھوش لکھ کے آئے گا، بیل کو جا کے تلاؤ گے تو بھی وہی لکھ کے آئے گا، اور تم اسے سمجھ رہے ہو میرے بارے میں لکھ کے آیا ہے، ایسا ہے۔ کتنا کم عقل انسان بنتا جا رہا ہے، کیسی کیسی چیزوں سے ایسے غلط عقیدے جوڑتا جا رہا ہے۔ اس واسطے سفر کے مہینے میں ایسے سارے عقیدے رکھنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور خاص طور سے مسلمان سفر کے مہینے میں دو بدعتوں میں مبتلا ہے۔ پہلی بدعت تیرہ تیزی کی، دوسری بدعت آخری چاشمدی کی۔ پہلی نحوست، پہلی بدعت تیرہ تیزی کی اور دوسری نحوست آخری چاشمدی کی۔ تیرہ تیزی کی نحوست کیا ہے؟ اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیرہ تیزی میں یعنی سفر کی 13 تاریخ، سفر کی 13 تاریخ کو 13 تاریخ کا نام رکھا 13 تیزی، تیز، جیسے کھانے میں مرچ زیادہ مل گئی، سالن میں مرچ زیادہ مل گئی تو سالن بہت تیز ہے، تو ایسی یہ تاریخ بہت تیز ہے، اس میں 13 تیزی، یہ تاریخ ایسی تیز ہے کہ اس میں جو بھی آئے گا اسے کاٹ دیں گے تاریخ۔ اس واسطے کیا کرتے ہیں، 13 تیزی کے متعلق لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس تاریخ کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے،
بخار آیا اللہ کے نبی کو، اور اسی بخار اور سر کے درد کے مرض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو 13 تیزی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا اور اس بخار میں اللہ کے نبی دنیا سے گئے، تو اس واسطے یہ تاریخ منحوس ہے۔ اس واسطے 13 تیزی میں کوئی کام نہیں کریں گے، اچھا کام، دکان اوپن کرنا ہو، کچھ بھی گھر بنانا ہو، فلاں کرنا، کوئی اچھا کام نہیں کریں گے۔ ویسے تو اچھا کام کبھی بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان دنوں میں اپنے حساب سے جو اچھا کام سمجھتے ہیں وہ اچھا کام نہیں کریں گے، اچھے کاموں کو برے کاموں کو اچھا سمجھ کے جی رہے ہیں۔ تو پہلے محرم اور سفر ان 2 مہینوں میں شادیاں نہیں کریں گے، ان 2 مہینے میں بچی کو اگر ادھر ادھر بھیجنا ہو، ماں کو میکے بھیجنا ہو یا میکے سے لانا ہو، نہیں کریں گے۔ حمل سے ہو گئی تو ادھر ادھر سفر میں لے جانا ہو تو نہیں لے جائیں گے، یہ 2 مہینے منحوس کے سمجھتے ہیں۔ 13 تیزی کو خاص طور سے کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، اس واسطے کہ اس میں جو بھی کریں گے، نکاح بھی کریں گے تو ٹوٹ جائے گا، کوئی اچھا کام کریں گے تو سب خراب ہو جائے گا۔ تو پھر 13 تیزی کے دن کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، کھائیں گے تو اندر جا کے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ 13 تیزی میں سونا بھی نہیں چاہیے، سوئیں گے تو پتہ نہیں آئندہ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ 13 تیزی میں واش روم بھی نہیں جانا چاہیے، پتہ نہیں جانے کے بعد آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ دن نہ ہو سکتا ہے۔ سارے کام ہوں گے لیکن ایسے کام جس میں شریعت اجازت دیتی ہے وہ کام نہیں کریں گے۔ اور آخری چاشمبے کی نوست، اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ آخری چاشمبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو گئے، جو بخار آیا تھا، جو بیماری ہوئی تھی، اس سے اللہ کے نبی کو شفا مل گئی اور صحت مند ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت ملنے کی خوشی میں آخری چاشمبے کو باغیچے میں جا کر، باغ میں جا کر سبزے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چکر لگائے، ننگے پیر گھومے پھرے ہیں، اور ہریالی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پیروں سے گئے اور اپنی خوشی کا اظہار کیا، کچھ میٹھا کھائے، فلاں کیے۔ اس واسطے آخری چاشمبے کو بھی ہم کسی باغ میں جائیں گے، کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں گے، کہیں بھی جا کے ہم تھوڑا کھا پی کے مزے کر کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آخری چاشمبے کو خوشی کیے تھے۔ یہ دونوں عقیدے جاہلوں کے مشرکانہ اور ہندوانہ عقیدے ہیں، اور یہ دونوں عقیدے اسلام کے دشمنوں کی طرف سے الٹا مسلمانوں کو سمجھائے ہوئے عقیدے۔ الٹا کیا ہے؟ 13 تیزی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے۔ سیرت کی پوری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سر کا درد اور بخار شروع ہوا ہے وہ سفر کی آخری تاریخ میں شروع ہوا ہے، سفر کی آخری تاریخ میں۔ ابن ہشام لکھتے ہیں اپنی تاریخ میں کہ سفر کے 2 دن باقی تھے کہ اللہ کے نبی کو بخار شروع ہوا، اور وہ بخار چلتے چلتے تقریباً 14 دن تک رہا، سفر کے مہینے سے لے کر ربیع الاول کے 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بیماری تو ہوئی ہے سفر کے آخری مہینے میں، جسے آخری چاشمبہ کہتے ہیں۔ تو جس چاشمبے میں اللہ کے نبی کو صحت ملنے کی امید پر لوگ خوشی مناتے ہیں، اس تاریخ میں اللہ کے نبی بیمار ہوئے ہیں، بیماری کے دن خوشی منائی جا رہی ہے۔ اور جس تاریخ میں 13 تیزی کی تاریخ میں اللہ کے نبی کو سمجھ رہے بیمار ہوئے ہیں، ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند تھے۔ صحت مند کے دنوں کو بیماری کے دن سمجھ رہے، اور بیمار جن دنوں میں ہوئے ان دنوں کو صحت مند کا دن سمجھ کے خوشی منایا جا رہا ہے۔ اور یہ دشمنوں کی چال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن بیمار ہوئے، یہودیوں کو پتا چلا تو بیماری کے دن وہ خوشی منائے، اور مسلمانوں نے یہ کہہ کے عام کیا کہ اس دن اللہ کے نبی کو شفا ملی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دشمن کو اپنے دشمن کے مرنے پر، بیماری میں مبتلا ہونے پر خوشی ہوتی ہے، تو نبی کے بیمار ہونے پر دشمنوں کو خوشی ہوئی۔ اس خوشی کو مسلمانوں میں یہ کہہ کے عام کیا گیا کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی ہے۔ ذرا اندازہ کرو، اگر باپ کے مرنے پر، ماں کے مرنے پر کوئی آدمی خوشی منا رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ خوشی کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی بیٹا جان کر اسے کیسے غصہ آئے گا کہ میرے باپ کے مرنے پر فلاں خوشی منا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے پر یہودی خوشی منائے، اور اس خوشی کو مسلمانوں میں یہ آخری چاشمبے کے نام سے عام کیے ہیں۔ تو اس واسطے 13 تیزی کا عقیدہ رکھنا، اور اس میں کسی بھی طرح کا فاتحہ دلانا، اور اس میں روزہ رکھنا یا آخری چاشمبے کو روزہ رکھنا، یا کسی بھی طرح کی نماز خاص طور سے اس میں ادا کرنا، 13 تیزی کی نماز ہو یا آخری چاشمبے کا روزہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی عقیدے کے خلاف ہیں۔ واستو کی بنیاد پہ مکان بنانا، ہتھیلی دیکھ کے بھوش معلوم کرنا، ستاروں کا علم رکھنا، اور ایسے علم الاعداد نمبرات کے ذریعے سے اپنا فیوچر معلوم کرنا،
آپ کے باپ کا نام آپ کا نام معلوم کر کے کچھ وہ حروف تہجی سے نمبرات نکالیں گے، اتنے نمبر ہوتے ہیں اور یہ نمبر نحوست کا ہے، یہ نمبر مبارکبادی کا ہے، یہ سب جوڑ کے پھر اس کے بعد آپ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں شادی کے موقع پر فلاں سے معلوم کرو، اور اس موقع پہ گھر بنانے کے موقع سے بابا سے معلوم کرو، یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عجیب حماقت ہے، لاکھوں روپے کا مکان بنا ہے پھر بھی ناریل لٹک رہا ہے گھر میں، لاکھوں روپے کا گھر بنا ہے، کروڑوں کا گھر بنایا ہے پھر بھی ناریل لٹکا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے مل کر کسی جنات کو نہیں روک سکتے، ایک ناریل اسے روک دے گا۔ نیمبو لگا کے رکھے ہیں، گھر میں لٹکا کے رکھے ہیں، کیا ہوگا؟ نیمبو لگا کے رکھیں گے تو یہاں کوئی جنات کوئی دیو پری یہاں پر نہیں آئیں گے۔ تو پھر نیمبو کے باغیچے میں کوئی جن نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر تو ہر درخت پہ نیمبو ہی نیمبو لٹک رہے ہیں۔ نیمبو بیچنے والا کہاں ہونا چاہیے پھر؟ وہاں اس کے پاس تو کوئی نحوست نہیں آ رہی ہے۔ اور بعض لوگ انگوٹیوں میں کنکر لگاتے ہیں، فیروزہ کا کنکر، فلاں کنکر۔ اب وہ کنکر کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کنکر اور جس کے پاس رہے گا اسے جادو نہیں ہوگا، جنات نہیں آگا، فلاں نہیں ہوگا۔ اور بعض تو ایسے بھی کنکر مل رہے ہیں مارکیٹ میں، چار مینار کے پاس جا کے دیکھو، ایسے بھی کنکروں کی بنڈیاں لگی ہیں۔ فلاں کنکر آپ کو جلدی نوکری دلا دے گا، فلاں کنکر آپ کو جلدی شادی کرا دے گا، فلاں کنکر آپ کو جلدی قبرستان پہنچا دے گا، فلاں کنکر آپ کو جلدی کینسر میں مبتلا کر دے گا۔ ایسے سب کنکر رکھے ہوئے ہیں۔ اب جو کنکر آپ کو ہونا ہے، جلدی مرنا ہے فلاں لے لو، اور جلدی اگر کچھ کرنا ہے تو فلاں کنکر لے لو اور لے کے انگوٹھی میں لگا لو۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان کنکروں میں اتنی تاثیر ہے تو بنڈی پہ بیچنے والے کنکر والے صاحب کیوں پرائم منسٹر نہیں بنے اب تک؟ وہ بھی تو کوئی ایسا کنکر پہن لیتے اور پرائم منسٹر بن جاتے تو یہ سارے الجھنیں ختم ہو جاتی، نوٹ بندی جی ایس ٹی کی، ایسی ساری منحوس چیزیں نہیں ہوتی تھی پھر دیش میں۔ یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ مسلمان تھوڑی سی بات ہے، یہ فلاں برائی کو فلاں کی طرف منسوب کر دیا تو سب سے بڑی نعمت جو ایمان کی ہے اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ بلی تمہارے سامنے سے گزری، تم تھوڑی دیر کے لیے سمجھ گئے نحوست ہوگی، وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن نحوست ہو گئی، تم نے سمجھ لیا، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا۔ اس واسطے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی حفاظت کرے۔ بہت نازک چیز ہے یہ ایمان۔ تھوڑی تھوڑی بات میں شرک کر لینا، تھوڑی تھوڑی چیزوں سے عجیب عجیب عقیدے رکھ لینا۔ بیمار ہو گئے، فلاں صاحب بولے درگاہ میں جا کے 3 دن سو کے آئیں گے آپ تو آپ کو شفا مل جائے گی، فلاں جگہ جا کے آپ 3 چادریں چڑھا کے آئیں گے، شفا مل جائے گی۔ کیسی حماقت کی بات ہے! بیماری کا چادر چڑھانے سے کیا تعلق ہے؟ بیماری کا وہاں جا کے سونے سے کیا تعلق ہے؟ بیماری کا تعلق تو علاج سے، علاج کراؤ گے تو بیماری جائے گی۔ اب یہ بولے نہیں اس بیماری کا تعلق جا کے اس درخت کے پھیرے لگا کے آؤ، وہاں ڈوری بند کے آؤ، وہاں جا کے بکرا کاٹ کے آؤ، وہاں جا کے خون لگا کے آؤ، یہ ساری چیزیں مشرکانہ ہیں، جائز نہیں ہے۔ اس واسطے مسلمان کو چاہیے کہ شرک سے توبہ کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔